اچھا جی، کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے احوال بیان ہو رہے تھے صحابہ کے، اور اسی کی کنٹینیوشن میں آج اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ حضرت عمر کہتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی تھے، آپ کو پتہ ہے، اور ان کا بڑا درجہ ہے، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر کا فرمان ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے والد اگر میرے مسلمان ہو جاتے، یعنی کہ خطاب اگر مسلمان ہو جاتے، تو مجھے شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے حضرت عباس کی مسلمان ہونے پر خوشی ہوئی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی خواہش زیادہ یہ تھی کہ میرے چچا جو ہیں حضرت عباس جو ہیں وہ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ تو یعنی کہ حالانکہ حضرت عمر کی کو رنج ہوگا اس بات کا کہ والد نہیں تھے مسلمان، لیکن ان کو اس چیز کی زیادہ خوشی تھی کہ حضرت عباس مسلمان تھے، کیونکہ حضور کی جو ہے وہ کیا تھی، خواہش زیادہ یہ تھی۔ تو اپنی پریفرنس پہ حضور کی پریفرنس کو اوپر رکھا۔ آگے سہیل تستری رحیم اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا، یہ کل بھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ جو جب تک وہ حضور کو ہر چیز میں اپنا لیڈر نہیں مانتا، اس کو سنت کا مزہ نہیں آئے گا۔ ایک صحابی نے آ کے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ ہم نے اکثر یہ واقعہ پڑھا بھی ہے، اور انہوں نے آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے آپ نے؟ جواب میں پوچھا کہ کیا ہے آپ کے پاس قیامت کی تیاری کے لیے جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی بہت سارے نمازیں اور روزے اور صدقات تو جمع میں نے نہیں کیے ہوئے، بس اپنے فرائض پورے کرنا ہوں، لیکن یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے میری محبت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر میری محبت ویسٹرن ورلڈ سے زیادہ ہے، یا میری محبت جو ہے وہ مٹیریلزم سے زیادہ ہے، تو I will be counted in those people who are چاہے معذاللہ میں نے کلمہ پڑھا بھی ہوا ہو، لیکن میری محبت جو ہے وہ اس کے برعکس ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو، اللہ کے تابع نہ ہو، تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، جس سے محبت رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے محبت ہے۔ اس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی نقل کیا، حضرت صفوان، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سب نے یہ صحابیوں کے نام لکھے ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی نقل کیا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے، آپ دیکھیں کہ حضور کی خواہشات پوری کرنے کے لیے صحابہ کی کیا کس کس لیول تک جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جس قدر اس ارشاد سے خوشی ہوئی، یہ جو محبت والی بات ہے کہ جس سے محبت کرو گے اس سے ہی کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ ان کو اپنی محبت پہ یقین تھا۔ آج ہماری طرح بس کلیم نہیں تھا، they meant it from heart and soul، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان کو جتنی صحابہ کو اس بات سے خوشی ہوئی، کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا، مطلب کہ حضرت فاطمہ تھوڑا دور رہا کرتی تھی۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اب اگر مدینہ طیبہ میں آپ حجرہ شریف میں دیکھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا گھر بھی ہے، مطلب کہ وہ جو چیمبر ہے، ہولی چیمبر جس کو کہتے ہیں ہم، اس میں ہی حضرت اماں عائشہ کا گھر ہے جہاں حضور دفن ہے، اس کے ساتھ ہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جہاں حضرت فاطمہ، تو پہلے گھر دور ہوا کرتا تھا، اب آپ دیکھیں
ایک دفعہ حضور نے کہیں خواہش فرما دی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا گھر میرے پاس ہو، حضرت فاطمہ کا گھر میرے پاس ہو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دے میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پہلے ہی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم سی آتی ہے، یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے حیا ہے کہ میں جو ہے نا حضرت ان کو کہوں گا کہ ان کو I don't want to discomfort anyone کہ وہ جو ہے ایکسچینج کر لے آپ میری اس خواہش کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس نہیں کیا اس بات کو۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ضرور مل گئی اس بات کی کہ یہ ڈسکشن اوپن ہوئی ہوگی یا کسی صحابی نے سنی ہوگی حضرت فاطمہ اور حضور کی ڈسکشن آپس میں، تو انہوں نے حضرت حارثہ کو یہ بات جب بتائی تو فوراً حضرت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت حارثہ جو تھے، اور کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، ان میں سے جو آپ کے زیادہ قریب ہو اور جو سب سے زیادہ پسند ہو آپ اپنے لیے مقرر فرما لیجیے۔ یہ ان کی محبت تھی میرے بھائی، کہ صرف خواہش کا اظہار، اور وہ بھی خود ڈائریکٹ نہیں پہنچی، کسی کے تھرو پہنچی، اور حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے گھر سارے حاضر کر دیے کہ ظاہری بات ہے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی خواہش بھی تھی اور حضور کی خواہش بھی تھی، تو اس کو اپنے گھروں کو بالا تاغ رکھ کے انہوں نے سارے گھر حاضر کر دیے۔ یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو اللہ ہی اور اس کا رسول کا ہی ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ حضرت حارثہ کے الفاظ ہیں کہ میرا مال بھی اللہ کے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، آپ جو مکان پسند کرتے ہیں وہ آپ لے لیں۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم جو مال آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس مال سے جو میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ کہتے ہو، اور برکت کی دعا دی اور مکان بدل لیا، یعنی کہ پھر حضرت فاطمہ was shifted near by to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی محبت مجھے میری جان و مال اہل و عیال سے زیادہ اپنے گھر میں عزیز ہے، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا، تو آ کے حاضر ہو کے کیا کر لیتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ لیکن مجھے ایک فکر کھائی جاتی ہے کہ موت کے بعد موت آنی ہے، مجھے آ گئی پہلے اور آپ سے بھی کبھی نہ کبھی جدائی ہونی ہے، موت تو ضرور آنی ہے، یہ تو اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قرآن میں بھی۔ تو اس کے بعد تو آپ انبیاء علیہ السلام کے اونچے درجوں پہ چلے جائیں گے، مجھے خوف رہتا ہے پھر میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ پلاننگز دیکھیں، پلاننگز ہماری پلاننگز کیا ہیں اور ان کی پلاننگ صحابہ کی کیا ہیں، کہ وہ آگے تک کا سوچ رہے ہیں، کدھر تک کا، کہ کہاں تک جو ہے نا ان کی سوچ جاتی تھی صحابہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا جب تک جبرائیل یہ آیت لے کے نہیں آ گئے، اور یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جو شخص ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو، جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے، اور جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور حضرات بہت اچھے رفیق ہیں، ان کو ساتھ رفاقت محض اللہ اور فضل اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور ہر ایک کے عمل کو۔ تو جب یہ آیت سنی انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اور جب بھی آپ سے بھی پوچھتا ہے کہ یار آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو یو کین آلویز گیو دا ریفرنس آف دس آیا سورہ نساء آیت نمبر 69 کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات پیش آئے، عشق اور حاضری، اور بدل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے واقعات ہیں، سارے کور نہیں کیے جا سکتے، لیکن خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی سنائی، یہ آیت ان کو سنا دی۔ حضرت جو یہ صحابی حاضر ہوئے تھے ان کے سامنے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی آیت سنائی، چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایسی محبت ہے کہ جب خیال آ جاتا ہے اس وقت آ کر زیارت نہ کر لوں تو غالب گمان ہے کہ میری جان کو خطرہ. مطلب کہ اتنی اٹریکشن تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہاں تک کہ اٹ واز لائک کہ جیسے ہمارے لیے پانی کی ضرورت بن جاتی ہے نا، پانی کھانا یہ ضرورت بن جاتی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ان کے لیے اتنی ضرورت بن چکی تھی صحابہ کے لیے. تبھی جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کا کیا حال ہوا یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تب آپ تو بہت اوپر ہوں گے اور میں نیچے درجوں میں ہوں گا. مجھے تو جنت کی زیارت کے بغیر بڑی مشقت ہوگی. یعنی کہ ادھر بھی اگین لانگ ٹرم پلان صحابہ کی آپ دیکھیں سوچ کیا تھی کہ مشقت ہوگی مجھے آپ کو دیکھنے میں، پھر کیا کروں گا میں. اب ٹینشن یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ جنت مل جانا ایک اللہ کی رضا کی نشانی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ایک ساتھ ٹینشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ محبت کا لیول کیا تھا. یہ ایک نارمل محبت نہیں ہو سکتی. دس از سم تھنگ ایلس جو آپ اس کو محبت کی ڈیفینیشن میں اس کو کور نہیں کر سکتے. محبت ایک بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت دوبارہ پڑھ کے سنا دی تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک انصاری حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے. حضور نے فرمایا غمگین کیوں ہیں آپ؟ کہا یا رسول اللہ ایک سوچ میں ہوں. آپ نے دریافت کیا کیا سوچ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم صبح شام آپ کے حاضر خدمت رہتے ہیں، آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں. کل تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پہ پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی. حضور نے سکوت فرمایا اور اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے انصاری کو بھی بلا کر یہ بشارت دے دی کہ تو آیت نمبر 69 سورہ نساء جو ہے وہ اس چیز کی بشارت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اچھے اعمال کرے گا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور حضور کی زیارت حضور کی رفاقت اس کو ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ. ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابی نے اشکال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین یہ والا پارٹ ہو گیا. اچھا اس کے بعد میری موت کی جو یہ حضرت عمر والا پارٹ میں نے آپ کو سنا دیا کہ حضرت عمر کو زیادہ اس چیز پہ خوشی تھی کہ ان کے والد چاہے مسلمان ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان ہو جائیں، یہ زیادہ ان کے لیے محبوب بات تھی. اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ رات کو ایک دن گشت پہ تھے اور حفاظتی گشت جو وہ کیا کرتے تھے، تو کسی بڑھیا کی آواز سنی انہوں نے. چراغ روشن تھا گھر کے اندر اور کسی خاتون بزرگ خاتون کی آواز سنی. اور کیا کہہ رہی تھیں وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، مطلب کچھ شعر پڑھ رہی تھیں، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں اور ان کا درود پہنچے. یعنی کہ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں اور اپنا درود بھیج رہی تھیں. بے شک یا رسول اللہ آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آپ آخر رات کو رونے والے تھے. کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکیں گے یا نہیں. یعنی کہ صحابیات جو تھیں ان کا بھی یہ خواہش تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے یا نہیں. تو موت تو مختلف حالتوں میں آتی ہے، نامعلوم میری موت کس حالت میں آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے، یعنی کہ ان کی وفات کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے. حضرت عمر نے ان اشعار کو سن کر وہاں بیٹھ گئے اور رونے لگے. یعنی کہ حضرت عمر کی اپنی ایک وہ تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو مشہور ہے، آپ کو پتہ ہی ہے.
کہ جب انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جو کی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ افسوس ہے. وہ کہنے لگے سبحان اللہ کیا مزے ہیں. سیدنا بلال کی بات سن لیں کہ کیا مزے ہیں, میں آج مطلب کہ اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا اور کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا. تھاٹ دیکھیں یار ان لوگوں کی, قسم سے آپ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے سوچنے کا انداز کیا تھا. ایک بندے کو موت آ رہی ہے, بیگم رنجیدہ ہے, میری ٹینشن آج کیا ہوگی کہ یار ان کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا. وہ حضرت بلال خوش ہو رہے ہیں کہ کل مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ختم ہو جائے گی, میری جو میں نے دنیا میں کاٹی, اب کل میں اللہ کے نبی کی زیارت کروں گا. تو یہ دیکھ لیں آپ. اور اسی طرح ایک صحابی کو سولی پہ جب لٹکایا گیا تو وہ آگے سے نا ہنس رہے ہیں, تو دشمن جو ہے نا اس کو غصہ چڑھ رہا ہے کہ یار یہ ہنس رہے ہیں اور ہم ان پہ سزا دی ہوئی ان کو. تو آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں, کل میری ملاقات ہو جائے گی, جلدی سے میں اس دنیا سے نکلوں اور I just want to meet my نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید کا قصہ آپ نے پہلے سن لیا ہے, گزر چکا ہے, جس میں انہوں نے اپنے والد کو انکار کر دیا تھا صرف حضور کی محبت کی وجہ سے. اور اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر پر تشریف فرما ہوں, اور وہاں ان کا مطلب کہ یہ خیالات تھے صحابہ کے کہ جنت میں حضور جلوہ افروز ہوں, اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں, اور ہم لوگ وہاں جا کے پہنچ کے خدمت میں حاضر ہو جائیں. علماء اس پہ کیا تنبیہ کرتے ہیں؟ علماء اس پہ یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کی مختلف علامات لکھی گئی ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی چیز جس کو محبوب آپ رکھتے ہیں, اس کے ماں سوا اس پہ کسی اور چیز کو ترجیح دی جائے تو وہ محبت نہیں ہے, وہ محبت کا دعویٰ ہے. یعنی کہ لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر کسی اور کی چیز کو ترجیح دیتا ہوں, تو پھر وہ محبت نہیں ہے, وہ صرف ایک محض کیا ہے, دعویٰ ہے. اور پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامات میں سب سے بڑی اور اقتداء, جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ حضور کی اقتداء ہے, حضور کی اطاعت ہے. جو لائف سٹائل تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گزارنا تھا. میں نے آپ کو کل کچھ مثالیں دی کہ سنت کے پیچھے صحابہ رفع حاجت آئی ہو نہ آئی ہو, لیکن اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ سٹائل اپنا لیتے تھے سنت پوری کرنے کے لیے. تو اتنی اس پوائنٹ تک صحابہ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو اختیار کرے, آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی کرے, آپ کے احکامات کی بجاوری کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے پرہیز کرے. یہ اصل میں محبت کے کیا ہیں, جو اصل میں دعوے اس وقت پورے ہوں گے جب یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی. خوشی میں, رنج میں, تنگی میں, وسعت میں, ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں. خوشی ہو, رنج ہو, وسعت ہو یعنی کہ پیسے زیادہ ہوں یا تنگی ہو, ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نگاہ رہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اس کا ترجمہ ہے, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, یہ آیت نمبر 31 ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو, یعنی کہ اللہ سے بھی محبت رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی اتباع. میں ایگزیکٹ ترجمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو, خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. یعنی کہ
اللہ نے بھی اپنی محبت جو ہے وہ کس کے ساتھ جوڑ دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لازم اردو میں کہ میوچلی ایکسکلوسو، یعنی کہ اگر آپ، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی چیزوں پہ فالو کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے نہ کرتے. اور اسی طرح ایسے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتے ہو. تو یہ میوچلی ایکسکلوسو ہے دونوں چیزیں. ہر جگہ جہاں اللہ قرآن میں کتنی دفعہ اللہ اور اس کا رسول، 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 اللہ اور اس کے رسول جنگ کے لیے تیار رہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے بنانی ہے، تو اس کے رسول کی اتباع کرو. تو ایوری تھنگ از، مطلب کہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمے میں بھی جڑا ہوا ہے، قرآن میں بھی جڑا ہوا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ میرے بھائیوں جڑا ہوا ہے. تو اور یہ جڑا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا محبوب ترین انسان کہا ہے، جو ایک وجہ کائنات ہیں. اور ان کی وجہ سے آپ سوچیں، یو کریٹ سچ اے بگ یونیورس فار ون پرسن، جس میں ہم جیسے لوگوں نے بھی آنا تھا. اب سے پہلے پتہ نہیں کتنے آئے، ہم سے بعد میں پتہ نہیں کتنے آئیں گے، لیکن اٹ واز آل ڈیو ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا اور آپ کا محبت کا دعویٰ اس وقت تک کامیاب ہے جب تک میں اور آپ حضور کے ہر عمل پہ چلیں گے، اور اس وقت تک ناکام ہے جب تک ہم حضور کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے. اور آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب ہے نہیں. یا تو پھر آپ کہیں گے ہاں میں کمزور ہوں، میں نہیں چل سکتا پوری طرح، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن یہ مت کریں کہ حضور کی ذات کی محبت کا کلیم بھی کریں لیکن کھلے عام نافرمانیاں بھی کریں. تو ہر انسان کو حضور کی محبت کا اندازہ ہے اپنے دل میں کیا ہے، لیکن وہ محبت مجھے ادھر آ کے روک دے جہاں میں کوئی ایسا کام کرنے جا رہا ہوں جو کہ خلاف شریعت ہے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، شریعت بیسکلی اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہی ہے. اور آپ کسی کو اڑتا ہوا بھی دیکھ لینا، اللہ والے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی کو اڑتا ہوا بھی دیکھ لیں لیکن وہ کہ شریعت کا پابند نہیں ہے نا، تو کوئی فائدہ نہیں اس کو اڑنے کا. تو شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے. میرے اور آپ سے یہی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، جس میں عمل کے ساتھ ہر چیز ہم چلیں، جتنا بھی کر سکیں وہ کریں، اور اس کو پھر ڈکلیئر کریں تو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. تو آپ کو دیکھ کے لوگ، مجھے دیکھ کے لوگ اور دین میں داخل ہوں گے. اسی طرح ہم انفارچونیٹلی آج بہت ساری آڈینس کو کھو بیٹھے ہیں. کیونکہ ہم نے حضور والا روپ دھار کے نہیں دکھایا ان کو. حضور والا روپ ان سینس کہ حضور کے طریقے ان کو نہیں سمجھائے. وہ کنفیوز رہے مسلمان ہیں کون، وہ میں آئیڈینٹی کرائسس جس کو کہتا ہوں. تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے اس کا، تو پھر آپ آئیڈینٹی کرائسس نہیں رکھتے، آپ بڑا کلیئرلی اس کو ایویڈنٹلی سامنے پیش کرتے ہیں کہ یار یہ میرے نبی ہیں. اور آپ I'll just say one thing, last thing، جس میں میں محمد علی باکسر جو تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، آپ نے ہالی ووڈ میں وہ دیکھا ہوگا جس میں سارے سٹارز کا نام زمین پہ لکھا ہوا ہے. محمد علی کا نام جب لکھا جانا تھا، محمد علی نے کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے کہا یا تو یہ نام اوپر لکھیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا نام پاؤں کے نیچے آئے، یا پھر میرا نام لکھے ہی نہ. مطلب he was ready to sacrifice his own name in the hall of fame of Hollywood. Otherwise he wanted کہ یار اوپر لکھا جائے. وہ اوپر لکھوایا انہوں نے، اگر کیونکہ وہ اتنے بڑا سٹار تھے کہ لکھوانا پڑنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پھر اوپر لکھو. آج ہال آف فیم آف ہالی ووڈ میں جائیں، صرف ایک نام آپ کو اوپر نظر آئے گا، and that is محمد علی. Due to whom?
due to the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اصل کامیابی ہے. جزاکم اللہ خیر.